السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آج ہم ادب نامے میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم نے کل بھی بات کی. جی ہاں، یہی موضوع ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے فرمائشی تحریروں کی بے وقتی. جی ہاں، فرمائشی تحریروں کی بے وقتی کے حوالے سے کل بھی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن ایسا ہوا کہ دوستوں نے کہا کہ یہ موضوع ابھی تشنا ہے، اس پر مزید کچھ بات چیت ہونی چاہیے. لہذا دوستوں کی فرمائش پر اس سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. فرمائشی تحریریں، جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، کہ ایسی تحریریں ہیں جو ناقدین یا مبصرین یا ان کے دوست احباب ان کی فرمائش پر، ان ادیبوں کی، ان شعراء کی فرمائش پر لکھتے ہیں. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ فرمائش پر تحریریں لکھی جائیں، لیکن ایسی تحریروں میں انصاف نہیں برتا جاتا. یہ ساری تحریریں یک طرفہ ستائشی تحریریں ہوتی ہیں، اور ان تحریروں سے ادب کے اندر جو ایک منصفانہ رویے کا فروغ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ آپ جب جینوین ادیب کی تعریف اور اس کا حق اس کو نہیں دیں گے، اس کے بجائے ایک نان جینوین یا کم ترین قامت والے کسی آدمی پر داد کے ڈونگرے برسائیں گے اپنی تحریروں میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک ادب کی جو سماجیات ہے اس میں ایک ناانصافی کا عنصر بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں جہاں ادب کے لوگ ہیں اور ادب میں لکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ جو ہے اپنی تحریروں میں جو فرمائشی تحریریں ہوتی ہیں، جو تقریب رونمائی میں کے لیے لکھی جاتی ہیں، یا کسی کتاب کے فلیپ کے لیے لکھی جاتی ہیں، یا کتاب کے مقدمے کے طور پر لکھی جاتی ہیں، یا ان کا کوئی نمبر نکلتا ہے تو اس کے لیے آپ تحریریں لکھتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی شام منائی جاتی ہے تو وہ تحریریں اور مضامین جو ہیں وہ راتوں رات وجود میں آتے ہیں. اب دیکھا یہ گیا ہے، اور یہ کلی طور پر یہ صحیح بات ہے کہ ایسی فرمائشی تحریروں میں جو القابات استعمال کیے جاتے ہیں اور جن القابات سے نوازا جاتا ہے وہ بہت حیران کن ہوتے ہیں. لکھنے والے اپنی فرمائشی تحریروں میں چاہے وہ پی آر کی بنیاد پر لکھ رہے ہوں، چاہے انہیں جو ہے کوئی اور فائدہ مل رہا ہو، چاہے کوئی اور بارٹر سسٹم ہو، یا ڈائریکٹ پیسے ہوں اس میں انوالو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ ان کو ایسے القابات سے نواز دیتے ہیں جو ان کے قامت پر پورے نہیں اترتے. عام طور پر آپ منفرد شاعر، یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ شاعر اور بڑے شاعر، یہاں تک کہ بڑے شاعر کے بھی لیبل لگا دیے جاتے ہیں. تو صاحب اسلوب، یعنی بہت عام سی باتیں ہیں، اور اب لوگ ان پر توجہ بھی نہیں دیتے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایک دور میں ہیں کتنے صاحب اسلوب شاعر ہو سکتے ہیں، کتنے منفرد شاعر ہو سکتے ہیں، کتنے الگ ڈکشن والے شاعر ہو سکتے ہیں، کتنے بلند قامت شاعر ہو سکتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عہد میں 400-500 لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں، اور ہر شاعر منفرد ہو، ہر شاعر بلند قامت ہو، ہر شاعر کا ڈکشن جدا ہو، اور ہر شاعر جو ہے بہت ہی الگ ہٹ کر ہو، مختلف ہو. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کسی دور میں بھی نہیں ہوا. چند شاعر ہوتے ہیں ہر عہد میں جو واقعی منفرد ہوتے ہیں، اور چند شاعر ہوتے ہیں جو صاحب اسلوب ہوتے ہیں کسی عہد میں، چند شاعر ہوتے ہیں جو بلند قامت ہوتے ہیں، اور چند شاعر ہوتے ہیں جو اپنے عہد میں بڑے کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں. ورنہ اردو دنیا کی پوری تاریخ کے اندر اگر آپ بڑے شعراء کا شمار کریں گے تو 4-5 سے زیادہ آپ کو شعراء نہیں ملیں گے. میر ملیں گے، غالب ملیں گے، اقبال ملیں گے. اور اس کے بعد ایک متفقہ رائے ملا کر یہ ہے کہ میر انیس چوتھا ستون ہے. پھر کچھ جدید عہد میں آپ کچھ نام لے سکتے ہیں، لیکن یہ ناموں کی فہرست تو لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ طے بات ہے کہ اس میں جو ہر دور میں ایسا نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی منفرد شعراء کے لیبل لگائے جاتے ہیں یہ فرمائشی تحریریں ہیں، فرمائشی القابات ہیں.
جن سے نوازا جاتا ہے اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اسی لیے شاعر یہاں گیا، شاعر منظر سے ہٹا، اور وہ سارے قصے تمام ہوئے، القابات تمام ہوئے، کتابیں جو اس نے بڑی مہنگے کاغذ پر بہت پیسہ لگا کر جو کتابیں اس نے چھاپی اور مفت تقسیم کی، وہ کتابیں بھی ردی میں چلی جاتی ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے کہ وہ زندہ رہ سکے. زندہ کون رہے گا؟ زندہ تو وہی شاعر رہے گا جس نے لہو لگایا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، جس نے واقعی کچھ نئے راستے دکھائے ہیں شعر و ادب کو، اور اس نے واقعی اپنی انفرادیت بنائی ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ زندہ رہیں گے جس حد تک بھی رہ سکیں. اور میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ سچی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا، تو پلٹ پلٹ کر ایسی صورتحال آ جاتی ہے. دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے کسی شاعر کا ایک شعر بھی کافی ہے. ایک شعر بھی اگر کسی شاعر نے لکھا ہے اور وہ شعر ادب کی تاریخ میں محفوظ ہو گیا ہے تو مانا کہ وہ شاعر بھی محفوظ ہو. کسی کا ایک مصرع بھی اگر ادب کی تاریخ میں محفوظ ہو گیا تو وہ زندہ ہو گیا، وہ شاعر زندہ ہو گیا. کسی کے اور چند شعر ہو گئے تو بڑی بات ہے، کسی کی غزل ہو گئی بہت کمال کی بات ہے، کسی کی نظم تاریخ کا حصہ بن گئی تو بہت کمال کی بات. ادب کی تاریخ کی چھلنی بہت سخت ہے، وہ آسانی کے ساتھ چھان دیتی ہے جو جعلی لوگ ہوتے ہیں، اور جو جینوین اصل لوگ ہوتے ہیں، اصیل لوگ ہوتے ہیں، ان کو چھان کے ایک طرف کر دیتی ہے اور ان کو پھر اس منصب پہ بٹھا دیتی ہے جو ان کا منصب ہوتا ہے. اور جو فیک لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت شور مچا لیتے ہیں، بہت گرد اڑا لیتے ہیں، بہت پی آر بنا لیتے ہیں، بہت مشاعرے پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی منظر سے ہٹتے ہیں ویسے ویسے ان پہ گرد پڑتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ بے نام و نشاں ہو جاتی ہے. تو فرمائشی تحریروں میں یہ خیال رکھیں، لکھنے والے خاص طور پر، کہ سچائی کا دامن تھامیں. ٹھیک ہے کہ آپ تعریف کریں کسی کی، ٹھیک ہے کہ آپ تعلقات نبھائیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی تقریبی رونمائی کو خراب نہ کریں، لیکن اشارے ضرور کریں. یہ آپ کی تحریر بتائے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس درجے کے شاعر کو کس درجے پر ہی رکھنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کم سے کم مستقبل میں تو نہیں لیکن عصر حاضر میں آپ بہت سے جینوین شعراء کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے اور ایک فیک شاعر کو اوپر لا رہے ہوں گے. شاعر ہو، شاعرہ ہو، ادیب ہو، ادیبہ ہو، جو بھی صورتحال ہے، تھوڑا انصاف سے چلیے تو میرے حال میں ادب کا سلسلہ جو ہے اچھا رہے گا، میانہ روی سے رہے گا. اور یہ کہنا کہ جناب یہ تو سب جگہ ہوتا ہے، اگر میں بات کروں تو کوئی کہے کہ جناب یہ تو سارے شعبوں میں ہوتا ہے، یہ تو رویش دنیا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ اگر میری گلی میں کوڑا پڑا ہوا ہے اور دوسروں کا کوڑا پڑا ہوا ہے اور میں اس پر آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ کوڑا صاف ہونا چاہیے، تو کوئی آ کر اگر یہ کہے کہ جناب یہ تو ہر گلی میں ہی کوڑا پڑا ہوا ہے تو مطلب پڑا رہے دو، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے، یہ کوئی صحت مندانہ بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر سچ ہے کوئی تو اس کے سچ سے آواز ملائیں، اپنی حد تک ضرور بات کریں. آپ یقین جانیں کہ یہ آوازیں اگر آپس میں مل جائیں یہ بہت بڑی طاقت ہے اور بہت سے لوگوں کا فیک لوگوں کا راستہ روک سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کو شرم دلا سکتی ہیں. بہت سے یہ لکھنے والے فرمائشی تحریریں وہ شرم کھا سکتے ہیں، انہیں شرم آ سکتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صرف ذاتی مفاد کے لیے پورے ادبی منظرنامے کو آپ گدلا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. تو خدا را بچے اس سے. اور جان ایلیا، جی ہاں، جان ایلیا سب کے محبوب شاعر ہیں اور اس عہد میں تو وہ بہت محبوب ترین شاعر ہو گئے. ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت. اور ایک شعر کیا، جان صاحب کے بہت شعر لوگوں کے حافظے میں ہیں. تو آپ خیال رکھیے اپنا، وقت ختم ہوا، اپنے احباب کا خیال رکھیے. خالد معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. شعر و ادب پائندہ باد، شعر و ادب پائندہ باد. پاکستان زندہ باد.